سعید خفیہ پولیس یعنی CID کا انسپکٹر تھا۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی دلیری اور عقل مندی سے اپنے افسروں کا دل جیت لیا تھا۔ شہر میں کوئی سنگین واردات ہوتی اور دوسرے پولیس انسپکٹر مجرموں کا کھوج لگانے میں ناکام رہتے تو یہ فرض نوجوان انسپکٹر سعید کے سپرد کیا جاتا اور وہ چند ہی روز میں مجرموں کا سراغ لگا کر انہیں قانون کے حوالے کر دیتا۔ ان دنوں شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ چور رات کو مکانوں اور دکانوں میں نقب لگا کر گھس جاتے اور قیمتی سامان سمیٹ کر فرار ہو جاتے۔ کچھ لوگوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ جب یہ وارداتیں عام ہو گئیں اور اخبارات نے شور مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا تو پولیس کے بڑے بڑے افسر سر جوڑ کر بیٹھے کہ کس طرح ان چوروں کا قلاقمہ کیا جائے۔ اب تک جتنے انسپکٹروں کو انہیں پکڑنے کے لیے لگایا گیا تھا ان سب نے ناکامی کا منہ دیکھا تھا اور چور بدستور شہر میں دندناتے پھر رہے تھے۔ آخر بڑی سوچ بچار کے بعد یہ اہم ذمہ داری انسپکٹر سعید کو سونپنے کا فیصلہ کیا گیا اور انسپکٹر سعید اسی دن سے چند پولیس کانسٹیبلوں کے ساتھ رات کو کار میں بیٹھ کر شہر کا گشت کرنے لگا۔ سعید کو ڈیوٹی سنبھالے دوسرا دن تھا۔ وہ رات کے 12 بجے کار میں بیٹھ کر شہر کی گشت کو نکلا۔ اس کے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل، 2 کانسٹیبل اور ایک تجربہ کار ڈرائیور تھا۔ یہ سب سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کی کار بھی دیکھنے میں عام کاروں کی طرح تھی، لیکن اس میں وائرلیس ایریل لگا ہوا تھا جس کے ذریعے انسپکٹر اپنے ہیڈ کوارٹر سے بات کر سکتا تھا۔ کار کے سامنے کے شیشے پر پولیس کا نشان بنا ہوا تھا جو صرف اس وقت نظر آتا تھا جب ڈرائیور ایک خاص بٹن دبا کر اس کی بتی جلاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کار میں لگا ہوا خطرے کا سائرن بجنے لگتا تھا جس سے آس پاس موجود پولیس کے سپاہیوں اور عام لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ پولیس والے ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ کار 15 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور انسپکٹر سعید کی عقابی نگاہیں سڑک کے ارد گرد دکانوں اور مکانوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اب 1 بج گیا تھا اور سڑکوں پر ٹریفک آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ انفنسٹن اسٹریٹ کی طرف چلیے، ہیڈ کانسٹیبل نے انسپکٹر سے کہا۔ وہاں جوہریوں کی دکانیں ہیں اور پچھلے دنوں وہاں 2 دکانوں میں نقب لگ چکی ہے۔ انسپکٹر سعید نے سر ہلا کر رضامندی کا اظہار کیا اور ڈرائیور نے کار کا رخ انفنسٹن اسٹریٹ کی طرف موڑ دیا۔ سڑک پر ٹریفک بہت معمولی تھی۔ کہیں کہیں کوئی کار زن سے گزر جاتی یا ادھر ادھر کوئی اکا دکا راہگیر نظر آ جاتا۔ یہاں آ کر کار کی رفتار اور ہلکی ہو گئی اور انسپکٹر اور اس کے ساتھی چاروں طرف نظریں دوڑانے لگے۔ اب 2 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ وہ کیپٹل سنیما سے 1 فرلانگ آگے نکل آئے تھے کہ اچانک دائیں جانب ایک گلی کے نکڑ پر ایک بڑی سی پرانی کار آ کر رکی۔ انسپکٹر نے اپنے ڈرائیور کو کار روکنے کے لیے کہا اور اس نے آہستہ سے بریک لگا کر کار ایک دکان کے سائبان کے نیچے کھڑی کر لی۔ پولیس کار سے اس کار کا فاصلہ 300 گز ہوگا۔ انسپکٹر نے اس کار میں سے 2 آدمیوں کو اترتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے یہ کسی دکان کے مالک ہوں یا پھر ملازم، خیر ہمیں ان پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ جہاں ان لوگوں کی کار کھڑی ہے وہاں ایک مشہور جوہری کی دکان ہے جو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات کا بیوپار کرتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، مجھے تو دال میں کالا کالا نظر آ رہا ہے، آؤ دیکھتے ہیں، انسپکٹر سعید نے کہا اور ڈرائیور کو وہیں کار میں چھوڑ کر باقی ساتھیوں کے ساتھ چھپتا چھپاتا اس کار کی طرف بڑھا۔ اب وہ کار سے 50 گز کے فاصلے پر تھے۔ اچانک کار والے لوگ حرکت میں آ گئے۔ کار کے پیچھے ایک لمبی سی زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس کے دوسرے سرے پر ایک ہک لگا تھا۔ ایک آدمی نے وہ ہک جوہری کی دکان کی کھڑکی کی سوراخ میں پھنسا دیا اور کار میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ کار کا انجن سٹارٹ تھا۔ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر دبا کر کار کو آگے بڑھایا تو کھڑکی سوراخ اکھاڑ کر نیچے گر پڑی۔ اس طرح انہوں نے 3 سوراخیں اکھاڑیں۔ اس کے بعد ایک آدمی نے زنجیر سمیٹ کر کار کی ڈکی میں ڈال دی اور دوسرے نے سوراخ سے شیشے توڑ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ دونوں آدمی دکان میں گھس گئے اور انہوں نے الماریوں
اور شو کیسوں میں سے ہیرے جواہرات اور زیورات نکال کر ایک سوٹ کیس میں بھرنے شروع کر دیے۔ انسپکٹر نے چیخ کر کہا، لینا، پکڑنا، بھاگنے نہ پائیں۔ یہ کہہ کر وہ دکان کی طرف جھپٹا۔ اس کی آواز پولیس کار کے ڈرائیور نے سنی تو وہ کار کو آگے لے آیا اور جھٹ سائرن کا بٹن دبا دیا۔ کار ونڈ اسکرین پر پولیس کا نشان جگمگا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی زور زور سے سائرن بجنے لگا۔ چور گھبرا گئے۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے باہر کودے، کار میں سوٹ کیس پھینکا اور پھرتی سے کار میں سوار ہو گئے۔ ڈرائیور تیار بیٹھا تھا۔ اس نے پوری رفتار سے کار دوڑا دی۔ انسپکٹر سعید اور اس کے ساتھی پولیس کار میں سوار ہو گئے اور انسپکٹر نے ڈرائیور سے کہا، کار کا پیچھا کرو، نکلنے نہ پائے۔ ڈرائیور نے جلدی گیئر بدلے اور ایکسیلیٹر کو پورے دبا دیا۔ اب دونوں کاریں ہوا کے دوش پر اڑی چلی جا رہی تھیں۔ آگے چوروں کی کار تھی اور اس کے پیچھے 50 گز کے فاصلے پر پولیس کار۔ ٹکر ماروں صاحب؟ پولیس ڈرائیور نے انسپکٹر سے پوچھا۔ نہیں، انسپکٹر نے جلدی سے کہا، یہ خطرناک ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری کار بھی الٹ جائے۔ تعاقب جاری رکھو اور اپنی کار ان کی کار کے برابر لانے کی کوشش کرو۔ برابر؟ ہیڈ کانسٹیبل نے تعجب سے کہا، کیا آپ انہیں گولی ماریں گے؟ نہیں، انسپکٹر نے جواب دیا اور ڈرائیور کو حکم دیا، آگے اور آگے، شاباش، کار بالکل اس کے پہلو میں لے جاؤ اور اسے آگے نہ نکلنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے کار کا دروازہ کھولا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ ہیڈ کانسٹیبل گھبرا کر بولا۔ جو کچھ ہونے والا تھا اس کے تصور ہی سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جان بوجھ کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیے صاحب۔ خاموش! ڈرائیور، کار تھوڑی اور آگے کرو۔ اب دونوں کاریں پہلو بہ پہلو ساتھ چل رہی تھیں۔ اچانک انسپکٹر سعید نے گہری سانس لی، کار کا دروازہ کھولا اور ایک دم چھلانگ لگا کر چوروں کی کار کی کھڑکی سے لٹک گیا۔ اس کے ساتھیوں کی چیخ نکل گئی۔ چوروں کے ڈرائیور نے ایک ہاتھ سے انسپکٹر کو دھکا دینے کی کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے کھڑکی کے ساتھ چمٹا رہا۔ یکایک پیچھے سے ایک چور نے ہاتھ بڑھا کر پستول کا دستہ انسپکٹر کے سر پر مارا۔ انسپکٹر کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ دونوں کاریں 60-70 میل کی رفتار سے چل رہی تھیں۔ اگر پولیس کار کا ڈرائیور تجربہ کار اور مشاق نہ ہوتا تو انسپکٹر کو کچل کر رکھ دیتا، مگر اس نے کمال ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کار جھٹ دائیں طرف کر لی۔ تعاقب جاری رکھو، ہیڈ کانسٹیبل نے ڈرائیور سے کہا۔ انسپکٹر سعید کی قربانی ضائع نہیں جانی چاہیے، لیکن اب ڈرامے کا انجام قریب آ گیا تھا۔ جب انسپکٹر سعید چوٹ کھا کر نیچے گرا تو چوروں کے ڈرائیور نے یہ دیکھنے کے لیے کھڑکی سے باہر جھانکا کہ اس پر کیا بیتی۔ بس اس کا دیکھنا غضب ہو گیا۔ سامنے دیوار تھی۔ 60-70 میل کی رفتار سے چلنے والی کار ایک دھماکے کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرائی۔ کچھ دیر بعد اس کار میں سے 3 آدمی ہڈیاں پسلیاں سہلاتے باہر نکلے۔ صرف ڈرائیور کے تھوڑی سی چوٹ لگی تھی، باقی دونوں آدمی صاف بچ گئے تھے۔ سپاہیوں نے تینوں کے ہتھکڑیاں لگا دیں۔ اب ہیڈ کانسٹیبل انسپکٹر سعید کی خبر لینے دوڑا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے کچھ زیادہ چوٹ نہ لگی تھی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہا تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، انسپکٹر نے ہنس کر کہا، میں خیریت سے ہوں، صرف کوہنیوں اور گھٹنوں پر خراشیں آئی ہیں اور کچھ درد بھی ہو رہا ہے۔ تم نے چوروں کو پکڑ لیا؟ جی جناب، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا، اور چوری کا مال بھی برآمد کر لیا۔ مگر صاحب، آپ نے جو کارنامہ کیا ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اگر تمام پولیس والے آپ جیسے بہادر اور فرض شناس ہوں تو ملک سے بدماشوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن انسپکٹر سعید کا یہ کارنامہ ملک کے تمام اخبارات نے جلی سرخیوں سے شائع کیا، اور ایک ہفتے بعد آئی جی صاحب نے اسے ایک خاص تقریب میں پولیس کا سب سے بڑا اعزاز، تمغہ شجاعت عطا کیا۔